الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے کے ناغے سے پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تفسیر کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کی جا رہی تھیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات میں اتنی جامع ہے کہ اس سورت کا نام ہی اگر سورہ توحید رکھا جائے تو غلط نہیں ہے۔ اس مبارک سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، خالص اللہ کی سورت ہے یہ، اسی لیے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ خیبر کے یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابو القاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ عرب میں جب لوگ اولاد میں سے کسی کی طرف نسبت کر کے باپ کا نام لیتے ہیں تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تو نعمان ہے، باپ کا نام ثابت ہے، نعمان ابن ثابت، لیکن عام طور پر
آپ کو کنیت کے ذریعے سے پکارا گیا اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہو گئے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں حضرت قاسم، طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم، یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے حضرت قاسم کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور حجاب سے پیدا کیا، یہ ہم نے مان لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، اپنے نور حجاب سے پیدا کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چکنی مٹی سے پیدا کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آسمان کو اللہ نے دھوئیں سے پیدا کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا۔ یہ سب تو آپ بتلاتے ہیں کہ فرشتے کس طرح پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ابلیس کیسے پیدا ہوا، آسمان اور زمین کس طرح بنے یا پیدا ہوئے، لیکن آپ ہمیں یہ نہیں بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ اب آپ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ یہ فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد اور رشتہ داری نہیں ہے، اس کو کسی قبیلے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، نہ اسے نیند اور آرام کی ضرورت ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی والد ہے۔ ظاہر ہے نسب اسی وقت بیان کیا جا سکتا ہے جب باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، تو اس کا نسب ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نسب سے بھی پاک ہے، حسب، نسب، ان تمام چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو ضروریات زندگی کی مخلوق کے لیے تصور کی جاتی ہیں، اللہ ان سے بھی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، احد، بے نیاز ہے، نسب سے پاک ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کی مخلوق میں سے اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس کی ذات پاک کو، اس کی ذات بابرکت کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سے کوئی اس کا ہمسر نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ آسمان اور زمین کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ اگر آسمان اور زمین زائل ہونے لگیں تو تھامنے والی ذات اللہ کی۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں نہ جنت کا ذکر ہے، نہ دوزخ کا ذکر ہے، بلکہ خالص پروردگار عالم کی ذات اور صفات کا ذکر ہے کہ اللہ کیسے ہے۔ اسی تعلق سے یہ بھی آتا ہے روایات میں
کہ ایک یہودی عالم حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ رب العالمین کے کپڑے کیا ہیں، لباس کیا ہے، پہنتے کیا ہیں؟ صحیح روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تو غور اور فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تو غور اور فکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں زیادہ غور فکر نہ کرو۔ ہر چیز میں فرمایا غور و فکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو پانا تمہاری عقل، علم اور تمہارے دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنا بتا دیا جائے اس پر ایمان رکھو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں ہر چیز میں غور و فکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں زیادہ غور و فکر نہ کرو، کیونکہ 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کرسی تک 7,000 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی ماورا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فتہلکوا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اس کی مخلوق میں غور فکر کرو، خود ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق فإنکم لا تقدرون قدرہ۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر نہ کرو، تم اس کی قدر کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ غور کرنا کہ یا اس کے بارے میں سوالات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، انسان کو دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، علم عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل چاہی اتنی عطا فرمائی، جتنا علم چاہا اتنا عطا فرمایا۔ اس عقل اور علم کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں انسان کو، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، ان کی ایک لیمٹ ہے، ان کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر ان کا دائرہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں زیادہ غور و فکر کرنے سے منع فرمایا۔ تو وہ یہودی عالم آیا حضرت کعب کے پاس، اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کپڑے کیسے ہیں۔ مقصد اس کا غلط یا صحیح یہ اس کا جواب طے کرے گا، لیکن کئی دفعہ سوال کرنے والے کا مقصد استہزاء ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ سوال کرنے والے کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہودی عالم صحیح تھے، ان کا مقصد صحیح تھا۔ انہوں نے پوچھا حضرت کعب سے کہ اللہ تعالیٰ کا لباس کیا ہے؟ اب لباس میں ظاہر ہے آدمی کے لباس میں کیا ہوتا ہے؟ کرتا پیجامہ، یا اس کرتے پیجامے کے اوپر آدمی چادر لے لیتا ہے۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں جواب دے دوں، اللہ تعالیٰ کا لباس بتلا دوں کہ اللہ کا لباس کیا ہے، تو تم مان لو گے؟
تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو چادر ہے وہ کبریائی ہے، الکبر ردائی، کبریائی بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے۔ اسی لیے کبر اور بڑائی مخلوق کو نہیں جچتی، تکبر کرنا، غرور کرنا، بڑائی کرنا، یہ اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ اللہ ہے بڑا، بڑائی اس کی چادر ہے۔ اس نے یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، بے شک اللہ کی چادر کبریائی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی قمیص جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت اللہ کی قمیص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتی ہے۔ رحمت تنہا اللہ کے لیے زیب دیتی ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے رحم کو پیدا کیا، اس نے مخلوق کے دلوں میں بھی رحم ڈالا ایک دوسرے کے لیے، اس نے ماں کے دل میں اولاد کے لیے رحم ڈالا۔ تو رحمت کی جو اصل رحمت ہے، مبدا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کی قمیض رحمت ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم کہو گے کہ اللہ کا تہمد کیا ہے؟ لنگی پہنتے نا، ازار، تہمد، پیجامہ، جو بھی مان لیجیے ناف سے نیچے پہننے والا کپڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تہمد عزت ہے۔ العزت للہ، عزت بھی اللہ ہی کے لیے جچتی ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات پروردگار عالم کی اللہ رب العزت ہے۔ باقی دنیا میں سے جس کو وہ دے وہ عزت والا ہے، جس کو نہ دے وہ نہیں ہے۔ تو یہودی عالم نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اب ایمان لے آؤ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ اخلاص کے تعلق سے پروردگار عالم کی ذات اور صفات کو اس طرح ماننا ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے۔ ذات اس کے ساتھ کوئی اور ذات نہیں ہے، اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی مخلوق میں اگر آدمی غور کرے، اس کی آیات میں اگر غور کرے، اس کی نشانیوں میں غور کرے، اس کی پیدا کی ہوئی عجائبات میں غور کرے تو اس کی اجازت بھی ہے، بلکہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ میں آدمی اپنے قیاس لگائے، اپنی اٹکلیں لگائے، اپنے اٹکل پچو تیر لگائے اور اپنی سوچ بنائے جس کا کوئی ثبوت اور سند نہ ہو تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن مخلوقات کے بارے میں تو پروردگار عالم نے خود ان کو آیات بنا کر سامنے رکھ دیا، فرمایا کہ ان کے بارے میں غور اور فکر کرو۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمایا، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا فرمایا، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے چاند پیدا فرمایا، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تارے پیدا فرمائے، دیکھو اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، دیکھو اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ پیدا فرمائے، زمین کے اوپر درخت پیدا فرمائے، زمین کے اوپر گھاس اگائی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ برف اور بارش برساتا ہے، اور اللہ کے حکم سے چاند اور سورج آتے اور جاتے ہیں، طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ فرمایا جن کے بارے میں غور کرو کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ بارش کیا ہے، یہ بجلی کی کڑک کیا ہے، یہ گرج کیا ہے، یہ اولے کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسا رنگ عطا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ رات ہے نہ دن، آسمانوں کا نور تو اللہ کے نور کی ایک جھلک ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جن کو جو انسان کو نظر نہیں آتی، ان کی بھی حقیقت اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا شان کا اظہار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عرش ہے، اللہ کا عرش کیا ہے، اللہ کی کرسی کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، اللہ کا قلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حجابات کیا ہیں، اللہ نے آسمانوں کو کن چیزوں سے پیدا کیا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جو کچھ بتا دیا گیا ہے، جتنا انسان کی عقل میں آ سکتا تھا، اس پر بھی انسان اگر غور کر لے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی ہیبت، اس کی عظمت اور جلال اور اس کی بلند و بالا ذات کے بارے میں صحیح علم حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں 4 چیزوں کے متعلق آگاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان فرماتے ہوئے۔ ان اللہ عز و جل لا ینام، پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، سوتا نہیں۔ ولا ينبغي له ان ینام، اور اس کی ذات والا شان کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اسے نیند آئے۔ نیند آنا تو ایک کمزوری ہے، نیند آنا تو ایک کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ذات ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ عدل کو جھکاتا بھی ہے اور بلند بھی فرماتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، اس کی طرف اس کی بارگاہ میں اعمال پیش کی جاتے ہیں رات کے دن کے آنے سے پہلے، سورج آنے سے پہلے پہلے رات کے اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ وعمل النہار قبل اللیل، اور دن کے اعمال پیش کی جاتے ہیں رات ہونے سے پہلے پہلے۔ حجابہ النور، اس کا حجاب اور پردہ نور ہے۔ لو کشفہ لاحرقت صبحات وجہہ کل شیء ادرکہ، اگر وہ حجاب کو ہٹا لے تو پھر اور کوئی چیز دیکھنے والے کے سامنے حجاب نہیں بن سکتی۔ اگر وہ حجاب کو ہٹا دے تو اس کی ذات کی شعائیں ہر چیز کو جلا ڈالیں جو اس کو دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر تھے اور آپ تقریر فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یاخذ الجبار سماواتہ وارضہ بیدہ، اللہ تعالیٰ تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اللہ جبار اپنے آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ وقبض یدہ، اور اپنی مٹھی بند کر دے گا۔ وجعل یقبضها ویبسطها، پھر ان آسمانوں اور زمینوں والی مٹھی کو کھولتا اور بند کرتا رہے گا، کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا۔ جس ایک مٹھی میں زمین و آسمان، 7 زمین اور 7 آسمان ہوں گے، اس کو پروردگار عالم ایک مٹھی میں لے کے مٹھی بند کر لے گا، اور پھر اپنی مرضی سے کھولے گا، پھر بند فرمائے گا، پھر کھولے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وَيَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ، میں ہوں جبار، میں ہوں بادشاہ۔ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ، جبار کہاں ہیں؟ دنیا کے جبار کہاں ہیں؟ دنیا میں اپنے آپ کو جابر سمجھنے والے، ظالم سمجھنے والے کہاں ہیں؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، دنیا کے متکبر اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وَيَتَمِيلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یمینہ وعن شمالہ، راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ اتنے جوش سے یہ بیان فرما رہے تھے، آپ کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے۔ حتی نظرت الی المنبر یتحرک من اسفل منہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے ممبر کے نیچے کے پائے بھی ہل رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ آپ کے اس طرح جوش میں ہلنے سے کہیں ممبر سے آپ گر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر اللہ جل شانہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے،
پھر فرمائیں گے میں اللہ رحمان ہوں، میں قوت و اقتدار کا مالک ہوں، میں قدوس ہر نقص و عیب سے پاک ہوں، میں مؤمن یعنی قابل تصدیق ہوں، میں محمن ہوں نگران اور حفاظت کرنے والا، مخلوق کے اعمال رزق موت کا کفیل اور ذمہ دار ہوں، میں عزیز و جبار ہوں، نہ مجھے کوئی عاجز کر سکتا ہے اور نہ مجھ جیسا کوئی قوی ہے، میں تسلط رکھنے والا ہوں، قہر و غضب والا ہوں، میں متکبر ہوں، میں نے ہی دنیا کو از سر نو پیدا کیا جب وہ نہیں تھی، میں ہی اس کو دوبارہ قیامت کے بعد دوبارہ پیدا کروں گا۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں مغرور و سرکش جو دنیا میں سرکشی دکھلاتے تھے؟ آج قیامت کے دن میں ہی ہوں، میں اکیلا واحد و قہار ہوں، میری حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو ان تمام مخلوقات سمیت جو ان میں ہے اور تمام زمینوں کو جو ان میں ہے، ساری زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، زمینوں کے اندر دریا بھی ہیں، زمینوں کے اندر پہاڑ بھی ہیں، زمینوں کے اندر درخت بھی ہیں، زمینوں کے اندر بہت بڑے بڑے پل بھی ہیں، زمینوں کے اندر بہت بڑے بڑے محلات اور محل بھی ہیں، زمینوں کے اندر دنیا کی ملکوں کی پارلیمنٹیں بھی ہیں، اسمبلیاں بھی ہیں، دنیا کے اندر بہت ساری کانیں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، دنیا کے اندر کتنا کچھ ہے۔ فرمایا زمینوں کے اندر جو کچھ ہے سمیت مخلوقات کے، مخلوقات میں بھی 18,000 مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ہوا میں اڑنے والے، زمین پہ چلنے والے، 4 پاؤں سے چلنے والے، 2 پاؤں سے چلنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، ہر طرح کی مخلوق ہے۔ ان تمام مخلوقات سمیت زمین کو پروردگار عالم اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا تو انگوٹھے کے پاس بھی کوئی شے نظر نہیں آئے گی اور چھوٹی انگلی کے پاس بھی کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس طرح جب آدمی مٹھی بند کرتا ہے، ان انگلیوں کے درمیان جو ہتھیلی کی جگہ ہے، اس چھوٹی سی اللہ کی ہتھیلی کی جگہ میں ساتوں آسمان سما جائیں گے، فرشتوں سمیت سما جائیں گے، زمین سما جائے گی اور زمین اپنی مخلوقات کے سمیت سما جائے گی۔ یہ انگوٹھے کے نیچے اور اس انگلی کے نیچے سے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ اس کی ہتھیلی میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے دونوں پلے یاقوت احمر یا زبرجد کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی لکھائی نور کی ہے۔ روزانہ 360 مرتبہ لوح محفوظ پہ اللہ پاک نظر ڈالتے ہیں، اس میں پیدائش کا فیصلہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ کی ہر نظر سے پیدائش کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے، شکست اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لوح اور اس کا قلم ہے۔ سفید موتی سے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اس کے دونوں پلے یاقوت احمر یا زبرجد کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی لکھائی نور کی ہے۔ روزانہ 360 مرتبہ پروردگار عالم نظر ڈالتے ہیں اور اس نظر ڈالنے میں ہی دنیا کے اندر کتنے پیدا کرنے ہیں یہ فیصلہ بھی فرماتے ہیں، کتنوں کو رزق دینا ہے یہ فیصلہ بھی فرماتے ہیں، کتنوں کو زندگی دینا ہے یہ فیصلہ بھی فرماتے ہیں، کتنوں کو موت دینی ہے یہ فیصلہ فرماتے ہیں، کس کو عزت دینی ہے کس کو ذلت دینی ہے، اور جو میرا رب چاہتا ہے وہ فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان، اس کی کبریائی، اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی کا مالک ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس خدا کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے۔ وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو نور سے پیدا فرمایا اور عرش جو ہے کرسی عرش سے ملی ہوئی ہے، پانی تمام کا تمام کرسی کے درمیان ہے، پھر پانی ہوا پر ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کے کندھے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ عرش کے گرد 4 نہریں ہیں، ایک نہر نور کی ہے جو چمک رہی ہے، ایک نہر آگ کی ہے جو شعلے مار رہی ہے، ایک نہر سفید برف کی ہے جس سے آنکھیں چندھیا رہی ہیں، اور ایک نہر پانی کی ہے۔ فرشتے ان نہروں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کر رہے ہیں، اور عرش کی زبانیں تمام مخلوقات کی زبانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کرتی ہیں۔
حضرت کعب کی ایک روایت سن لیجئے، فرمایا عرش کے گرد فرشتوں کے آگے پیچھے 70,000 صفیں ہیں جو عرش کے گرد دن رات طواف کر رہے ہیں۔ ایک صف آگے طواف کرتی ہے، دوسری الٹی طرف، اور جب کوئی ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے صف تو ایک لا الہ الا اللہ کہتی ہے اور دوسری اللہ اکبر کہتی ہے۔ ان کے پیچھے 70,000 صفیں اور ہیں جو اپنے ہاتھ اپنی گردنوں پر اور اپنے کندھوں پر رکھے کھڑے ہیں۔ جب یہ ان فرشتوں کا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سنتی ہے تو وہ جو پیچھے 70,000 کی صف کھڑی ہے وہ بلند آواز سے کہتی ہے سبحانک و بحمدک انت الذی لا الہ الا انت الاکبر زخر الخلق کلہم۔ ان فرشتوں کے پیچھے اور فرشتوں کی 1,00,000 صفیں ہیں جنہوں نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ کر گلے سے لگا رکھا ہے۔ ان کے سروں سے قدموں تک بال اور اون ہے، روئیں اور پر ہیں، ان میں سے کوئی بال اور کوئی اون، کوئی رواں، کوئی پر، کوئی جوڑ، بالوں کا کوئی گچھا، ہڈی کا کوئی ٹکڑا اور جسم اور جلد کا کوئی گوشت ایسا نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح اور تحمید ایسے رنگ میں کرتا ہو جس میں کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ جس طرح ایک تسبیح کرتا ہے جسم کا حصہ دوسرا نہیں کرتا، ایک بال تو تسبیح کرتا ہے دوسرا بال اس سے الگ تسبیح کرتا ہے، ایک جسم کا جوڑ فرشتوں کی جو ایک تسبیح کرتا ہے ایک جوڑ دوسرا جوڑ اس سے الگ تسبیح کرتا ہے، ایک اون الگ تسبیح کرتی ہے دوسری اس سے الگ تسبیح کرتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تسبیح کے نئے نئے الفاظ ان کو سجھائے، جس نے تسبیح کے نئے نئے الفاظ ان کو سکھائے، جس نے تسبیح کے نئے نئے صیغے ان کو سکھائے، جس نے اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے نئے نئے انداز ان کو بتائے۔ 70,000 تو فرشت 1,00,000 تو فرشتوں کی تعداد ہے، پھر ان کے سروں سے قدموں تک بال اور اون ہے، روئیں اور پر ہیں، اور ہر پر دوسرے پر سے الگ تسبیح الگ کلمہ پڑھ رہا ہے، الگ انداز سے ہر رواں دوسرے رواں سے الگ تسبیح اللہ کی بیان کر رہا ہے۔ میرا رب بے نیاز ہے اس سے کہ اس کی مخلوق اس کی تسبیح کرے یا نہ کرے۔ اللہ کی تسبیح کرنے کی اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر ان میں سے ہر فرشتہ کی جو آپس کی دوری ہے، ہر ایک فرشتے کی جو اپنا قد بتایا، قد ہر ایک فرشتے کی 2 ابروؤں کے درمیان، ابرو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک آنکھ سے دوسرے آنکھوں، یہ جو آنکھوں کے ساتھ یہ ہے نا یہ بال، یہ ابرو ہیں، ان کو ابرو کہتے ہیں۔ ایک ابرو سے دوسری ابرو کے درمیان کا فاصلہ، یہ اس سے اس کا فاصلہ، درمیان کا فاصلہ، ایک فرشتے کی ابرو کا دوسری ابرو تک کے فاصلہ 300 سال کا ہے۔ ان کے کان کی یہ کان کی لو ہے، یہ ایک کان کی لو سے ان کے کندھے تک مونڈے تک کا فاصلہ 400 سال کا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے دونوں مونڈوں اور دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور ان کے دونوں گھٹنوں کے درمیان کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے۔ قدم سے ٹخنے تک، یہ دیکھو یہ ٹخنا ہے، یہ پنڈلی جس کو بولتے ہیں، یہ ٹخنا، ٹخنے سے 500 سال کا، پنڈلی نہیں، پنڈلی تو الگ ہے، ٹخنا الگ ہے۔ ٹخنے سے قدم تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا۔ اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک کا، یہ گھٹنا ہے یہ ٹخنا ہے، گھٹنوں سے ٹخنوں تک کا فاصلہ 200 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کی پسلیوں میں سے 2 پسلیوں کا درمیانی فاصلہ 200 سال کا ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سے اس کی کوہنی تک کا فاصلہ 200 سال کا ہے۔ اس کی کوہنی سے اس کے کندھے تک 100 سال کا فاصلہ ہے، اور اس دونوں کوہنیوں سے اس کے کندھے تک 300 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے لیے کافی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتوں کے اجازت دے تو وہ اپنے ایک ہاتھ سے زمین کے تمام پہاڑوں کو اٹھا لے اور دوسرے سے دنیا کی ساری زمین کو اٹھا لے، تو وہ فرشتہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے، ایک فرشتہ، یعنی یہ ایک فرشتے کی بتلائی، اس کے جوڑوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، 200 سال۔ وہ کتنا بڑا فرشتہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرا رب چاہے اور حکم دے تو وہ فرشتہ ایک ہاتھ میں زمین کے تمام پہاڑوں کو اٹھا لے اور دوسرے ہاتھ میں زمین کے ساری زمین کو اٹھا لے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے کس انداز سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، فرمایا لما اراد اللہ عز وجل ان يخلق الماء خلق من النور یاقوتہ خضراء۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ پانی کو پیدا کریں تو نور سے یاقوت اخضر کو پیدا کیا۔ اس کا جسم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان اور ان کے اندر جو کچھ ہے ان کے برابر موٹا چوڑا تھا۔ جب اللہ نے اس کو پکارا تو یہ اللہ کا کلام سنتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پگھل گیا، حتیٰ کہ پانی ہو گیا۔
وہ اللہ کے خوف سے قیامت تک کے لیے کانپ رہا ہے، اور اس طرح سے جب وہ رکے ہوئے یا چلتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کنووں میں بھی اللہ کے خوف سے قیامت تک کے لیے کانپ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا اور پانی کو اس پر رکھ دیا، پھر عرش کو پیدا کیا تو عرش کو پانی پر رکھ دیا۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھی، اور یہ پیدا کرنا اس کے لیے ہے تاکہ تم کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ پروردگار عز و جل کا عرش کتنا عرصہ پانی پر رہا۔ پھر عرش کو کرسی سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ اس کو جب پیدا کیا تو اس کی 1000 زبانیں بھی پیدا کی، جو ہر ایک زبان سے 1000 قسم کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہیں۔ پھر عرش کی پیشانی پر لکھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، انی انا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا انا وحدی ولا شریک لی ومحمد عبدی ورسولی فمن آمن برسولی وصدق بوعدی ادخلتہ الجنہ۔ میں ہی اللہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، محمد میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں۔ جو میرے رسولوں پر ایمان لایا، میرے وعدے کی تصدیق کی، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا۔ یہ کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بہت بڑی ہے۔ عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کرسی ہر شے سے بڑی ہے، اور کرسی عرش کے نیچے ایسے ہے جیسے بکریوں کا باڑا ہوتا ہے۔ تمام 7 آسمانوں یعنی کرسی عرش کے نیچے ایسے ہے، اتنی بڑی ہے جتنا بکریوں کا ایک باڑا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کرسی کتنی بڑی ہے۔ تمام 7 آسمان اور 7 زمینیں عرش کے نیچے ایسے ہیں جیسے ذرے کے درمیان میں ہلکا سا حلقہ ہوتا ہے وسیع و عریض میدان کے مقابلے میں۔ ایک بہت بڑے وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، ذرے کے اندر جو چھوٹا سا حلقہ ہو، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کے نیچے اس طرح ہیں، اور کرسی عرش کے نیچے اس طرح ہے جیسے بکریوں کا باڑا ہوتا ہے۔ کتنی بڑا اللہ کا عرش ہے، کتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ ابو مالک سے روایت ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ جو چٹان 7ویں آسمان کے نیچے ہے، اس کے کونوں پر 4 فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے کے 4 چہرے ہیں۔ ان کا چہرہ انسان کا ہے، ایک شیر کا، ایک بیل کا، ایک گدھ کا۔ یہ سب اس چٹان کے اطراف پر قائم ہیں۔ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں رکھا ہے۔ ان کے سر کرسی کے نیچے ہیں اور کرسی عرش کے نیچے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کرسی جو آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے، 2 قدموں کی جگہ ہے۔ عرش کی وسعت کا اندازہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ سب آسمان رحمان تبارک و تعالی کی مخلوقات میں اس قبہ کی طرح ہے جو کسی وسیع صحرا میں ہو۔ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، عرش کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوق کے لیے فرمایا کن ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ حضرت سعد تائی فرماتے ہیں کہ عرش یاقوت احمر کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی مثال اس ہوا کے مقابلے میں جو ان کے ماورا ہے، جہاں نہ آسمان ہے نہ زمین، صحرا کے خیمے کی طرح ہے۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ اس خیمے نے زمین کا کتنا حصہ لیا ہوتا ہے؟ کسی صحرا میں میدان میں آدمی خیمہ لگائے تو وہ کتنی ساری جگہ لے گا خیمہ۔ فرمایا اسی طرح آسمان اور زمین کی مثال اس ہوا کے مقابلے میں جو آسمان اور زمین سے اوپر ہوا ہے اللہ کی، اس کے مقابلے میں اس زمین و آسمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی صحرا کے اندر۔ صحرا کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، بہت لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں، میلوں، ان کے میلوں کا گننا مشکل ہوتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ ان صحراؤں میں اگر کوئی چھوٹا سا خیمہ لگا ہو، اس خیمے کی کیا حیثیت ہے اس صحرا کے مقابلے میں۔ اسی طرح یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے اس ہوا کے مقابلے میں جو آسمان و زمین سے الگ ماورا ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے کے لیے
جو فرشتے متعین فرمائے ہیں، فرمایا وہ 4 ہیں، ان میں سے ہر ایک فرشتے کے 4 منہ ہیں اور 4 پر ہیں، 2 پر ان کے چہرے پر ہیں جو اسے عرش کی طرف دیکھنے سے روکتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اللہ کی ہیبت، جلال، عرش الہی کا روب سے ان کی چیخ نکل جائے اور ان کے ہوش ختم ہو جائیں، اور 2 پر ایسے ہیں جن سے خود اڑاتا ہے، ان کے قدم آخری زمین میں ہیں، عرش ان کے کندھوں پر ہے، ان میں سے ہر ایک کا ایک منہ بیل کا ہے، ایک شیر کا، ایک انسان کا، ایک گدھ کا، ان کی گفتگو کوئی نہیں، بس یہ کہتے ہیں قدوس اللہ القوی ملأت عظمتہ السماوات والارض، اللہ قوی ہے، اللہ قدوس ہے، اس کی عظمت نے زمین و آسمان کو معمور فرما رکھا ہے۔ گرامی قدر سامعین، سورہ اخلاص کے تعلق سے یہ چند چیزیں زبان پہ آ گئیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بلندی، اس کے خالق اور اس کی قدرت کے بارے میں تھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی باقی مزید چیزیں آئندہ جمعے میں عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اللہ میسر فرمائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان ہوں گی۔ عرض پھر یہی کرنا ہے، اللہ کی مخلوقات میں غور کیجئے تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی مخلوقات میں غور کیجئے اللہ کی کبریائی سمجھ میں آئے گی، اللہ کی مخلوقات میں غور کیجئے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اس کی وسعت سمجھ میں آئے گی، اس کی ہیبت سمجھ میں آئے گی، اس کا علم سمجھ میں آئے گا۔ جس پروردگار نے اتنی بڑی مخلوق جن میں سے کچھ نظر آتی ہے، کچھ نظر بھی نہیں آتی، اور نظر آنے والی بہت تھوڑی، بہت محدود، بہت کم ہے، نہ نظر آنے والی بہت زیادہ ہے، تو وہ خالق خود کتنی بڑی عظمت کا مالک ہے، کتنی بڑی کبریائی کا مالک ہے۔ وہی ذات ہے کہ جو سجدے کی حقدار ہے، وہی ذات ہے جو نماز اور نیاز کی حقدار ہے، وہی ذات ہے جو عبادت اور پوجا کے قابل ہے، وہی ذات ہے جس سے دعا مانگی جائے، وہی ذات ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی مخلوقات میں سے فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ رسولوں کو، نہ ولیوں کو، کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی عبادت کروانے میں، اپنی الوہیت میں، اپنی عزت میں، عظمت میں، کبریائی میں، خدائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان اور عقیدے کو اپنے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ جاگزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔